بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیوی سے اپنی باتیں شیئر کیا کریں اور اس کی باتیں سنیں۔ اکثر خواتین کو اپنے شوہر سے یہ شکوہ ہوتا ہے کہ اس سے کوئی بات شیئر نہیں کرتے، جبکہ بیوی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ شوہر اسے اپنی ہر بات شیئر کرے۔ تب ہی بیوی کو یہ احساس ہوتا ہے کہ شوہر اس کو اہمیت دیتا ہے۔ اس لیے شام کو گھر آ کر بیوی سے اپنے دن بھر کا احوال شیئر کریں اور اس کے دن بھر کی باتیں جو وہ آپ سے کرنا چاہتی ہے اس کو سنیں۔ اسی طرح آپ کی بیوی خوش بھی رہے گی، آپ پر اعتماد بھی کرے گی۔ مرد جس عورت کو دل میں رکھتا ہے اس پر دنیا کی نگاہ پڑنا گوارا نہیں کرتا، مگر جس کو دنیا سے نہیں چھپاتا اسے کبھی دل میں نہیں اتارتا، اور یہی ایک کلیہ عورت کو سمجھ نہیں آتا۔ مرد کا دل جب عورت سے بھر جاتا ہے تو وہ 3 کام کرتا ہے: اپنا لہجہ بدلتا ہے، عورت کے کردار پر انگلی اٹھاتا ہے، اور ہر وقت مصروف رہنے کے بہانے کرتا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھی۔ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوڑ لگانے کا مقابلہ کیا تو میں آپ سے آگے نکل گئی اور جیت گئی۔ پھر جب میرا جسم ذرا بھاری ہو گیا تو ہمارا ایک مرتبہ اور مقابلہ ہوا، مگر اس بار آپ مجھ سے جیت گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہاری اس جیت کا بدلہ ہے۔ میاں بیوی کو لڑانا شیطان کی بڑی کامیابی۔ آج ہماری اس ویڈیو کا مقصد اور ٹاپک بھی یہی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے اور پھر وہ لوگوں کو فتنوں میں ڈالنے کے لیے چھوٹے چھوٹے لشکر بھیجتا ہے۔ اس کے قریب ترین درجے والے شیطان سب سے زیادہ فتنہ ڈالنے والے ہوتے ہیں۔ پھر ان میں سے ایک آ کر ابلیس کو یہ کہتا ہے کہ میں یہ کام کر کے آیا ہوں۔ ابلیس کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا۔ پھر ایک آ کر کہتا ہے کہ شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال کر آیا ہوں۔ ابلیس اسے اپنے نزدیک کرتا ہے اور اسے سینے سے لگا کر کہتا ہے، جی ہاں تو نے بڑا کام کیا ہے۔ بیوی اپنے دکھ شوہر کو سناتی ہے تو شوہر کو چاہیے کہ اس کی توجہ سے اس کی بات سنے۔ شوہر جب کہتا ہے کہ مجھ سے کوئی بات نہ کرو، میں باتیں نہیں سننا چاہتا، تو وہ خود اپنے رشتے کے درمیان دیوار کھڑی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ عورت کی فطرت ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ اس کے دکھ سننے والا، اس کے دل کی باتیں سننے والا کوئی ہو۔ شوہر کو عورت کی اس فطرت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ بہترین شوہر کون ہے؟ جو اپنی بیوی کے ساتھ نرمی، خوش خلقی اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، جو اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے میں کسی قسم کی غفلت یا کوتاہی نہ کرے، جو اپنی بیوی کا اس طرح خیال ہو کر رہے کہ اس کو اجنبی عورت پر نگاہ نہ ڈالنی پڑے، اور جو اپنی بیوی کو اپنے عیش و عشرت میں برابر کا شریک سمجھے اور اپنی بیوی پر ظلم اور کسی قسم کی زیادتیاں نہ کرے، جو اپنی بیوی کی خوبیوں پر نظر رکھے اور معمولی غلطیوں کو نظر انداز کرے، جو اپنی بیوی کی مصیبت، بیماریوں اور رنج و غم میں دلجوئی، تیمارداری اور وفاداری کا ثبوت دے، جو اپنی بیوی کو پردے میں رکھ کر عزت اور آبرو کی حفاظت کرے، جو اپنی بیوی کو ذلت اور رسوائی سے بچائے رکھے، جو اپنی بیوی کی دینداری کی تاکید کرتا ہے اور شریعت کی راہ پر چلائے، اور اپنی بیوی کی اخراجات میں بخیلی اور کنجوسی نہ کرے، جو اپنی بیوی پر اس طرح کنٹرول رکھے کہ وہ کسی برائی کی طرف رخ نہ کر سکے۔ ایک بیوی نے اپنے شوہر سے پوچھا، آپ کو برا نہیں لگتا جب کبھی میں ایک دم سے غصہ کر جاتی ہوں یا کبھی بے وجہ موڈ خراب ہو جاتا ہے؟ آپ کبھی مجھ سے اکتا تو نہیں جاتے؟ شوہر نے کیا خوبصورت جواب دیا، اول تو آپ کی خوبیاں ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے بڑھ کر ہے، دوسرا یہ کہ میں نے اللہ کو گواہ بنا کر تمام خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ قبول کیا ہے، پھر کیوں اپنے وعدوں سے پھروں؟ میرا دل میں شوہر کی قدر اور بھی بڑھ گئی۔ میں نے دعا کی کہ کاش سب شادی شدہ لوگوں کو حاضر و ناظر جان کر اپنے نکاح کے وعدے کو ایسے ہی یاد رکھے تو زندگی کتنی بہتر ہو جائے گی۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ امیر المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، میں تمہاری ناراضگی اور خوشی کو پہچان لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کیسے پہچان لیتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو ہاں محمد کے رب کی قسم، اور جب تم کسی بات پر ناراض ہوتی ہو تو پھر میرا نام نہیں لیتی بلکہ کہتی ہو
ابراہیم کے رب کی قسم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، جی ہاں ایسا ہی ہے، میری ناراضگی صرف نام نہ لینے کی حد تک ہوتی ہے، جبکہ میرے دل میں وہی محبت اور تعلق ہوتا ہے، یعنی دل سے ناراضگی کبھی نہیں ہوتی۔ اگر مرد نے کسی عورت سے شادی کرنی ہوتی ہے تو وہ کر ہی لیتا ہے، بس اس کی اپنی مرضی اور ضد ہونی چاہیے، اور وہ سب کو راضی بھی کر لیتا ہے اور ہر بات کا مطلب بھی سمجھا دیتا ہے، اور سب اس کے سامنے ہارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ جو اصل خاندانی مرد ہوتے ہیں وہ لڑکیوں کے احساسات سے کبھی نہیں کھیلتے بلکہ نکاح کرتے ہیں، اس لیے مرد کبھی مجبور نہیں ہوتا، بس پاگل بناتا ہے۔ بیوی سے ہنسنا، مسکرانا، اس کی غلطیوں پر معاف کرنا، غصے کو برداشت کرنا، اس کی تکلیف اور راحت کی باتیں سننا، اس کو خوش رکھنا اور اس کو باہر سیر و تفریح پر لے جانا، اس کی جیب خرچ دیگر حساب مت لینا، سب کچھ عبادت میں شامل ہے۔ رات بھر نفل پڑھنا اور بیوی سے سیدھے منہ بات کرنا خلاف سنت ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ فرمایا عائشہ سے۔ یاد رکھیں معمولی بات نہیں، بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ اپنی بیوی سے محبت بڑھتے جانا شوہر کے تقوی میں ترقی دلیل ہے، کیونکہ یہ قلب کے خیالات اور اعضاء کے استعمال کے اعتبار سے پاکیزہ کردار والا شخص ہے جس کی کل رغبت اپنی بیوی پر ہے۔ بیوی کو صرف بیوی نہ سمجھیں بلکہ ایک بہترین دوست، رفیق حیات بھی خیال کریں، پھر اس کے ساتھ تعلق بھی ایسا ہی رکھیں جیسا ایک مخلص دوست کے ساتھ رکھا جاتا ہے، پھر آپ کو باہر کسی چیز کی کمی نہیں محسوس ہوگی۔ اپنی بیوی کو بیمار، کمزور، بدصورت بنانے میں سب سے زیادہ ہاتھ شوہر کا ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی بیوی کا خیال رکھیں، اس سے کم لڑائی جھگڑے کریں، اس کی تعریف کریں، تو وہ جوان، خوبصورت اور ہنستی مسکراتی رہے گی، ورنہ 20 سال کی بیوی بھی آپ کے سخت رویے سے بہت جلد 40 سال کی عورت بن جائے گی۔ بیوی کو تھوڑا سا ناز کا حق شریعت بھی دیتی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عائشہ، جب تم مجھ سے روٹھ جاتی ہو تو میں سمجھتا ہوں آج کل میری کائنات مجھ سے روٹھی ہوئی ہے۔ دیکھیں اللہ کے پیارے اور دو جہاں کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کی ناراضگی پر ذرا خفا نہیں ہوتے بلکہ ان کو مناتے تھے۔ بعض لوگ خود کو بیوی پر حاکم سمجھ لیتے ہیں جو کہ سراسر ناجائز ہے۔ میاں بیوی کی لڑائی میں شیطان کا ہاتھ۔ ابلیس پانی پر تخت نشین ہو کر اپنی فوج کو چاروں طرف منتشر کر دیتا ہے۔ جس وقت شیاطین کو اس کے لشکر اپنے اپنے کارنامے سناتے ہیں تو وہ اس کارنامے سے زیادہ خوش ہوتا ہے جب کوئی کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی یا گھر والوں میں تفریق لڑائی کروا دی۔ اپنی ماں اور بیوی دونوں کو بے پناہ عزت دو، کیونکہ ایک تمہیں دنیا میں لائی اور دوسری ساری دنیا چھوڑ کر تمہارے پاس آئی۔ جتنے بھی گھر اجڑتے دیکھے ہیں ان میں سب سے زیادہ قصوروار شوہر کا ہی ہوتا ہے، جو بیوی کو لاتے تو بڑے پیار سے ہیں پر شادی ہونے کے بعد بیوی کو نوکرانی بنا دیتے ہیں۔ تجھے میری ماں کی خدمت کرنی ہے، میری بہنوں کی بات ماننی ہے، میرے بھائیوں کی خدمت کرنی ہے، ایسا نہیں کرنا، ویسا نہیں کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ بیچاری کو قیدی بنا کے رکھ دیتے ہیں، اور اگر غلطی سے کسی دن کسی کام میں کمی رہ گئی یا کوئی فرمائش کر دی تو گالی گلوچ ہوتی ہے، اور اس کے خاندان والوں کے ساتھ جو حالت راز ہوتی ہے وہ الگ۔ کوئی بھی گھر نہ ٹوٹے اگر شوہر بیوی کا احساس کرے، اسے عزت دے، تو بیوی بھی اس کو اپنا سر کا تاج بنا لے گی اور اس کے خاندان والوں کو اپنے سر آنکھوں پر بٹھائے گی۔ سبھی مرد آپ کی جنس میں دلچسپی رکھنے کے لیے نہیں آتے، کچھ مرد زخم بکھیرنے کے لیے آتے ہیں، آپ کو تعمیر کرنے کے لیے آتے ہیں، ٹھکرائی ہوئی اور دھکے سے گرائی ہوئی جانے والی عورتوں کو پھر سے اٹھانے کے لیے آتے ہیں، پھر سے جینا سکھانے کے لیے آتے ہیں۔ اپنی بیوی سوالات کرے تو مرد کو فوراً غصہ آ جاتا ہے، مگر فیس بک پر اگر کوئی خاتون سوال کرے تو علم و دانائی کے دریا بہا دیے جاتے ہیں۔ مرد کا عشق عورت کی محبت سے کئی گنا مضبوط ہے۔ عورت اگر محبت کر بھی لے پھر بھی رسم و رواج کی زد میں آ کر کسی اور کے ساتھ گھر بسا لیتی ہے، لیکن اگر
مرد عشق کر لے تو وہ اس عورت کو کبھی کسی دوسرے مرد کے لیے نہیں چھوڑتا، کیونکہ یہ اس کی انا برداشت نہیں کرتی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ اپنے بھائی عبدالرزاق کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔